السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور میں بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ تم نے کیا خود چچا سے بات کی؟ میں نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان سے بات کروں؟ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ خود ہی انہوں نے صبح سویرے حکم صادر کر دیا۔ پھر وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، علی میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ کرو۔ اگر انہوں نے میرا اسکول بند کروا دیا تو میں اپنے خواب کیسے پورے کروں گی؟ میری زندگی کا تو بس یہی خواب تھا کہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں اور اس زندگی سے نکل سکوں جو ہماری چوائس نہیں ہے بلکہ ہمارے حالات کی وجہ سے ہمیں گزارنی پڑ رہی ہے۔ اسے یوں تڑپ کر روتا دیکھ کر میرا دل بھی رونے لگا۔ چچا سے بات کرنا تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے مترادف ہے، میں نے مایوسی سے سوچا، لیکن زبان سے اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ وہ پہلے ہی اتنی پریشان ہے، مزید پریشان ہو جائے گی۔ اس لیے میں اسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں حوصلہ دینے کا سوچنے لگا، لیکن میرے پاس تسلی کا ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ میری سگی بہن تھی اور مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ اسے قسمت کی ستم ظریفی کہہ لیجیے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اسے چھوٹا ہونے کے باوجود ایک دم سے ہی اس کا بڑا بھائی بن گیا۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، اسے تسلی دے کر میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ کمرے سے چچا اور ان کے بیٹے زمان کے درمیان کسی مسئلے پر بحث چل رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے کمرے میں گلا کھنکارتے ہوئے داخل ہوا تو وہ دونوں میری طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ چچا کی کڑی نگاہیں میرے چہرے پر جم گئی، جبکہ میرے چچا زاد کزن زمان نے مجھے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ نہ جانے کیوں جب سے میں اس گھر میں آیا تھا تب سے ہی وہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا، کبھی بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر وقت مجھے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی رہتی تھی۔ خیر میں نے اسے اگنور کیا اور چچا کو سلام کرنے کے بعد کہا، چچا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو چچا نے ایک دم اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، جلدی کرو بات، پھر میں نے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ تو میں اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے بولا، چچا میں نے سنا ہے آپ نے عائشہ کو کہا ہے کہ وہ اب اسکول نہیں جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے اس کے 9ویں کے بورڈ کے امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ تو چچا ایک دم بیچ میں بولے، تو میں کیا کروں؟ اس کے امتحان شروع ہونے والے ہیں، جب کہہ دیا ہے کہ وہ پیپر دینے نہیں جائے گی تو بات ختم۔ تمہیں کس نے اس کا وکیل بنا کر کھڑا کر دیا ہے؟ میں اس کا وکیل نہیں بنا چچا، میں اس کا بھائی ہوں۔ او اچھا، تو تم اس کے بھائی ہو؟ ہمیں تو بھائی بتا ہی نہیں تھا، وہ طنزی انداز میں بولے۔ اچھا تو بھائی صاحب اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے صاف منع کر دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی، اب تم جاؤ۔ چچا کا روکھا سوکھا لہجہ سن کر میرا دم گھٹنے لگا۔ میں شاید ہمت ہار دیتا اور مزید نہ بولتا کہ اچانک مجھے عائشہ کی آنکھوں میں آنسو یاد آ گئے تو میرا دل کٹنے لگا۔ میں پھر ہمت کر کے بولا ہی تھا کہ ایک دم سے زمان ہاتھ اٹھا کر بولا، او بھائی جب تمہیں کہہ دیا ہے تو تمہارے مغز میں بات نہیں آ رہی کہ نہیں پڑھانا تو نہیں پڑھانا؟ تو میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا کہ میں چچا سے بات کر رہا ہوں، تم بیچ میں مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا معاملہ ہے بھی نہیں، یہ میری بہن کا معاملہ ہے۔ چچا میری بات سن کر مجھے خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، یہ تم کس انداز میں زمان سے بات کر رہے ہو؟ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، ظاہر ہے کچھ سوچ کر ہی بولا ہے۔ تو میں نے ایک دم سے اپنی نگاہ جھکاتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کیا، چچا میں زمان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہاں معاملہ میری بہن کا ہے۔ میرا معاملہ ہوتا تو زمان جتنا مرضی بولتا، میں برا نہ مناتا، لیکن میری بہن کے معاملے میں زمان کا بولنا بیجا ہے۔ وہ کوئی نوکری کی اجازت نہیں مانگ رہی بلکہ پڑھنا چاہتی ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو لڑکیوں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی امی اور ابا دونوں کی یہ خواہش تھی کہ عائشہ تعلیم حاصل کرے۔ میں ابھی مزید بولنا چاہتا تھا کہ اچانک چچا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے منع کر دیا اور پھر میری طرف
انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولے، تمہارے امی ابا کا گھر اب ختم ہو گیا، اب یہ میرا گھر ہے تو یہاں قوانین بھی میرے ہی چلیں گے۔ بار بار اپنے امی ابا کا تذکرہ میرے سامنے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور زمان نے کوئی غلط بات نہیں کی، تم کیوں اسے ہر وقت اپنا دشمن بنانے پر تلے رہتے ہو؟ میں چچا کی بات سن کر ہکا بکا ہو کر بولا، میں بھلا زمان کو اپنا دشمن کیوں بنانا چاہوں گا؟ میرا بات کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ جیسے تم عائشہ کے بارے میں بات کر سکتے ہو ویسے ہی زمان بھی کر سکتا ہے، چچا یقین سے بولے۔ آخر کو وہ اس کا کزن ہے، تمہیں اتنا کیوں برا لگا ہے؟ تو میں ایک دم معذرت کرتے ہوئے بولا، وہ بار بار زمان کی مداخلت کو جائز کیوں سمجھ رہے تھے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ جو اصل موضوع تھا جس پر میں بات کر رہا تھا وہ اس پر آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میں نے بھی ہمت نہ ہاری اور اسی موضوع کو دوبارہ سے پکڑ کر شروع ہو گیا۔ چچا، آپ عائشہ کو پڑھنے سے نہ روکیں، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ میں جلد ہی میٹرک کے بعد چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لوں گا، اس دوران پڑھائی پر جو بھی آپ کا خرچہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ آپ ایک قرض سمجھ کر اس کی فیس دے دیں، بعد میں آپ کی پائی پائی لوٹا دوں گا۔ تو چچا میری بات سن کر بولنے ہی والے تھے کہ زمان پھر سے معاملہ خراب کرنے کے لیے پر تولنے لگا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ وہ ایک انتہائی بخیل لڑکا ہے، خود تو ایک جماعت بھی نہ پڑھ سکا، لیکن اسے میرا اور عائشہ کا پڑھنا بھی بہت ہی برا لگتا تھا۔ وہ ہم سے ٹھیک ٹھاک حسد کرتا تھا اور اب یہ چاہتا تھا کہ میں اور عائشہ بھی نہ پڑھیں اور اس کی طرح جاہل رہیں۔ تو میں ایک دم سے اس کی بات پر بھڑک سا گیا اور اسے کھری کھری سنا دی۔ وہ ایک دم سے بات بناتے ہوئے بولا، ہمارے خاندان میں لڑکیاں کہاں پڑھتی ہیں؟ ہم نے کوئی ان سے جاب کروانی ہوتی ہے؟ جاؤ اس کو گھرداری سکھاؤ، کل یہی اس کے کام آئے گی۔ ویسے بھی اسے آتا جاتا ککھ نہیں ہے، سیدھی روٹی پکانی آتی نہیں ہے، ٹیڑھی میڑھی پتہ نہیں کس ملک کے نقشے بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ہانڈی کا کہو تو کبھی مرچ تیز، کبھی گھی اتنا زیادہ ڈال دیتی ہے کہ منہ میں رکھنے کا نوالا نہیں ہوتا۔ گھرداری اتنی نہیں ہے اور محترمہ چلی ہیں پڑھنے، کل خدا نخواستہ پڑھنے کی آڑ میں کہیں اور گل کھلا دیا تو ہم منہ دکھانے کے کسی کو قابل نہیں رہیں گے۔ وہ تڑ تڑ کر کے میری بہن کے بارے میں بات کر رہا تھا اور میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا کہ اس کو کس نے حق دے دیا میری بہن پر بات کرنے کا۔ مجھے غصہ آنے لگا اور میری کمپٹیاں سلگنے لگی۔ میں ایک دم غصے سے بولا، زبان سنبھال کر بات کرو، میری بہن ایسی نہیں ہے، سمجھے تم؟ ہاں، شروع میں سبھی ایسا کہتے ہیں، لیکن جب ان کے کارنامے سامنے آتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے۔ تم بار بار میری بہن کے کردار پر بات کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا اپنا کیا کردار ہے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک سرخی سی تیر گئی، کیونکہ اس کے کارناموں کو میں بھی جانتا تھا۔ وہ چوری چھپے نشہ کرنے لگ گیا ہے۔ کئی بار تو میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، لیکن اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے اس حوالے سے بات چچا کے کانوں تک پہنچائی تو میری خیر نہیں ہوگی۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میری اس خاموشی کا وہ ناجائز فائدہ اٹھانے لگا کہ گھر میں سے چیزیں اچانک سے چوری ہونے لگی تو وہ اور چچی عائشہ پر الزام دھر دیتے یا پھر مجھے کوسنے سننے کو ملتے۔ حالانکہ یہ چوریاں وہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ ان کا بیٹا زمان اپنا نشہ پانی پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن چچی ہمیں بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ ایک دن جب چچی نے عائشہ کو میرے مرے ہوئے ماں باپ کی گالیاں نکال کر کہا، میری سونے کی انگوٹھی چرا کر اپنے کس یار کو دے کر بیٹھی ہو، تو میں بے قابو ہو گیا۔ عائشہ آپی تو جیسے یہ بات سن کر سن سی ہو گئی تھی اور پتھر کے مجسمے میں ڈھل کر بس رونے لگی۔ تو میں نے ایک دم سے چچی سے کہا کہ اس گھر میں ہم دونوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بیٹا زمان بھی تو رہتا ہے، آپ نے کبھی اس سے سوال جواب نہیں کیا؟ چچی ایک دم بھڑک کر بولی، وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، تم دونوں یتیموں کی طرح وہ چور نہیں ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، وہ بھلا اپنے ہی گھر سے کیوں چیز چرائے گا؟ اس گھر کے ایک ایک انچ پر اس کی ملکیت ثابت ہے۔
باہر سے تو تم دونوں منحوس مارے ہمارے گھر میں آئے ہو، حد درجہ نہ دیتے ہو، کبھی کوئی چیز دیکھی جو نہیں تم لوگوں نے؟ تم دونوں کے آنے سے پہلے ہم نے کبھی بھی پیسے یا اس طرح کی چیزیں بکسے میں ڈال کر نہیں رکھی تھی۔ اب تو تالا لگا کر بھی ڈر رہتا ہے کہ تم لوگ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکال لو گے۔ تو اس شدید ذلت پر میرا دم گھٹنے لگا تو میں ایک دم سے بول پڑا، چچی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی چیزیں اٹھانے کی، لیکن زمان کو اپنا نشہ پانی پورے کرنے کے لیے چوری کی عادت پڑ گئی۔ ابھی تو وہ گھر سے چیزیں اٹھا رہا ہے، کل لوگوں کے گھر میں چوریاں کرے گا، اس لیے آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ تو چچی اس الزام پر سلگ سے گئیں اور میرے ساتھ لڑنے لگیں کہ خبردار اپنے اوپر سے الزام اٹھا کر میرے بیٹے کے سر پر مت لا دو۔ وہ ہلکا پھلکا سگریٹ پی لیتا ہے میں جانتی ہوں، لیکن نشہ نہیں کرتا۔ چچی نے ہماری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ الٹا اس بات پر مجھے چچا سے پٹوا بھی دیا۔ اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا کہ چچا چچی میرے بجائے زمان کی بات کو زیادہ فوقیت دیتے تھے، بلکہ ابھی بھی ویسا ہی ہو رہا تھا۔ جب میں عائشہ کی تعلیم کے سلسلے میں چچا سے بات کر رہا تھا تو وہ میری بجائے زمان کو نہ صرف بولنے کی اجازت دے رہے تھے بلکہ اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے مجھے مسلسل ٹوک رہے تھے۔ زمان نے جب اپنے باپ کے سامنے میرے منہ سے کارنامے کا لفظ سنا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور فوراً میرا گریبان پکڑ کر مجھے مارنے ہی والا تھا کہ چچا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں کو دھکیل کر پیچھے کی۔ چچا مجھے بہت کڑی نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر ہمارے درمیان سے بغیر کوئی فیصلہ کیے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرا وہاں رکنا غیر ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ میں چچا کے اس جاہل بیٹے سے مزید کوئی ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا تھا، بادہ میری اور اس کی ہاتھا پائی نہ ہو جائے، اس لیے میں فوراً ہی باہر آ گیا۔ ایک بات تو طے ہو گئی تھی کہ عائشہ اس گھر میں رہ کر مزید نہیں پڑھ پائے گی۔ اماں ابا کی حادثاتی موت کی وجہ سے ہمیں چچا کے گھر رہتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 6 ماہ میں ہم 600 بار صبح و شام ذلت بھگت رہے تھے۔ میں 8ویں میں پڑھتا تھا جبکہ میری بڑی بہن عائشہ 9ویں میں تھی جب ہمارے سر سے ہمارے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ہمارے والدین نے ہمیں بڑے ناز و نم میں پالا تھا، لیکن اب ہم زمانے کی ٹھوکروں میں تھے۔ میرے والدین ایک حادثے میں ہم سے جدا کیا ہوئے، صرف ان کی جدائی کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر ایسا لگا کہ جیسے میں کھلے آسمان تلے ننگے سر اور ننگے پیر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے اور اماں ابا نے ہم دونوں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ابا مزدور ہی تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ سارا دن مزدوری کر کے جب گھر لوٹتے ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا شاپر ضرور ہوتا جس میں ہمارا من پسند فروٹ ہوتا۔ وہ خالی ہاتھ کبھی بھی گھر داخل نہیں ہوتے تھے۔ میری بڑی بہن عائشہ بہت چٹوری تھی، اس کا جب دل چاہتا چاول بنا لیتی، حالانکہ اماں اس کی اس عادت سے تنگ رہتی تھی۔ وہ اکثر اس کو غصے سے کہتی، تمہارا بس چلے تو دن کے 3 ٹائم تم بس چاول ہی کھاتی رہو۔ تو ابا اکثر اماں کو اس بات پر ٹوک دیتے اور کہتے کہ کھانے پینے پر بچوں کو مت ٹوکا کرو، جو دل کرتا ہے انہیں کھانے دو، نہ جانے اگلے پل ان کا کیا نصیب ہو، کم از کم اپنے گھر میں تو ان کو اپنی مرضی سے جینے دو۔ ابا کی ان باتوں پر عائشہ مزید چوڑی ہو جاتی اور پھر کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی۔ وہ بہت بھولی بھالی اور سادہ مزاج سی تھی۔ اگر کبھی اماں غصے سے بات کر لیتی تو اس کی آنکھ سے آنسو ہی خشک نہ ہوتے۔ ایسے میں ابا جب گھر آتے تو اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی سمجھ جاتے کہ آج عائشہ کو اماں سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے، تبھی اس کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ وہ فوراً اسے گلے سے لگا کر پیار کرتے اور اماں کو مصنوعی ڈانٹ ٹپٹ کر کے عائشہ کا دل رکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ تو جھلی اتنی سی بات پر ہی مسکرا دیتی اور ابا اس کے مسکرانے پر جی اٹھتے۔ وفات سے چند دن پہلے ہی ابا اور اماں مجھے اٹھتے بیٹھتے عائشہ کا خیال رکھنے کا کہنے لگے، لیکن میں اپنی لاؤبالی طبیعت اور کم سنی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھ پایا
کہ میرے اماں ابا جانے سے پہلے مجھے عائشہ کی رکھوالی کے لیے اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے کتنا فکر مند تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی ذات ہے اور کمزور ہے، اپنا دفاع کرنا نہیں جانتی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری آنکھوں سے ابا عائشہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھتا مجھے زیادہ دیر نہ لگتی اور میں جان جاتا کہ آج میری بہن پر کیا گزر گئی ہے۔ اماں ابا جب زندہ تھے تو وہ میری چھوٹی چھوٹی شکایتیں لگا دیا کرتی تھی، یا پھر ابا کے آنے کے بعد دن بھر کی کارگزاری منوان ان کے سامنے رکھ دیتی۔ لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد عائشہ کو چپ سی لگ گئی۔ ہم چچا چچی کے گھر شفٹ ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اکیلے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، اور ویسے بھی ابا چونکا دہاڑی دار مزدور تھے، پینشن تو تھی نہیں کہ ہم گزارا کرتے۔ میں بھی ابھی چھوٹا تھا اور پڑھ رہا تھا، اور عائشہ تو ویسے بھی لڑکی تھی، اور ہمارے خاندان میں لڑکیاں باہر نکل کر جاب نہیں کرتی تھیں، اسی لیے ہم دونوں چچا چچی کے گھر آ گئے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عائشہ جو پہلے انتہائی نازک مزاج تھی، خلاف مزاج بات ہو یا غصہ قطعاً برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ یہاں بڑی سے بڑی بات ہو جانے کے باوجود شکوہ کرنا ہی بھول گئی تھی۔ لیکن کبھی کبھی جب چچا کے رویے ناقابل برداشت ہوتے تو وہ رو پڑتی۔ ایسے میں جب میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تو وہ انکار میں سر ہلا کر کہتی، بس امی ابا کی یاد آ رہی ہے تو اس لیے آنسو نکل آئے۔ وہ مجھ سے حتی المکان بات چھپانے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں ذرا غصے کا تیز ہوں اور اس کے معاملے میں تو بول بھی پڑتا ہوں۔ اس لیے گھر میں بدمزگی سے بچنے کی خاطر وہ کفل اپنے ہونٹوں سے لگائے رکھتی، لیکن اس کا اترا ہوا چہرہ مجھ سے چھپا ہوا نہ رہتا۔ مگر میں مجبور تھا، میرے ہاتھ میں کوئی نوکری نہیں تھی۔ میں اور عائشہ مکمل طور پر چچا پر انحصار کرتے تھے، اس لیے ان کے سامنے بولنے کا ہمارے پاس کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ وہ سیاہ کرتے یا سفید، ہمیں بس ماننا پڑتا تھا۔ لیکن میں اس زندگی سے بے حد تنگ ہو گیا تھا۔ اب جب اس گھر میں رہتے ہوئے پہلی بار عائشہ نے شکوہ کیا تو میرے دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کسی طرح اس کے مسئلے کو پلک جھپکتے حل کر ڈالوں۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس کا تعلیم کا ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا تھا، کیونکہ چچی اکثر بیمار رہتی تھی، اس لیے وہ اسے آئے دن چھٹی کرواتی اور گھر کا کام کاج کرواتی رہتی۔ وہ عائشہ جو کبھی ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھی، وہ یہاں صبح سے شام تک گھر کے کام کاج کر کر کے زرد پڑ گئی تھی۔ لیکن چچی کو رحم نہ آتا کہ وہ اسے تھوڑا سا آرام کرنے دے۔ اتنی بے آرامی اور مشقت بھری زندگی ہونے کے باوجود عائشہ کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر اپنا ہوم ورک رات گئے تک لے کر بیٹھ جاتی، کیونکہ دن کو اسے اپنے بستے کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کھولنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ انتہائی تھکاوٹ کے باوجود نیند بھری آنکھوں سے وہ جس طرح محنت سے پڑھتی تھی، اسے دیکھ کر میں ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کو کامیاب کرے۔ لیکن شاید میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا، اسی لیے میں نامراد لوٹا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ چچا نے کیا کہا؟ وہ اپنی آنکھوں میں امید کے دیے جلائے سراپا سوال تھے۔ میں نے اس کے زرد چہرے اور آنکھوں کے نیچے پھیلے حلقے دیکھ کر نظر چرائے۔ تم فکر نہیں کرو، میں منا لوں گا انہیں۔ میں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا علی؟ اس کے سوال پر میں کافی دیر تک چپ رہا، تو گویا انہوں نے انکار کر دیا نا۔ اس کی بات پر میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح چپ چاپ میرے پاس سے چلی تو گئی، لیکن اس کی تڑپاہٹ میں مچھلی کی طرح محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں ساری ساری رات اس کی سسکیاں سنتا رہتا تھا، لیکن اسے چپ کرانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس سے آنکھ بھی نہ ملا پایا۔ پہلی بار اپنی بہن کے سامنے اپنی ناکامی محسوس کرتے ہوئے میری کمپٹیاں سلگنے لگیں کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پایا۔ میں کیسا بھائی ہوں؟ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں بہت ہی کمزور انسان ہوں،
جو اپنی بہن کا دفاع نہیں کر سکا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسکول سے آنے کے بعد گھر سے باہر نکل جاتا۔ چچا کے گھر میں رہ کر اپنی بہن کا سامنا کرنا میرے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں منہ اندھیرے گھر آتا اور چپ چاپ جا کر لیٹ جاتا۔ عائشہ میری طرف بہت فکر مند رہنے لگی تھی، کیونکہ میں صرف صبح کا ناشتہ کر کے جاتا تھا اور رات کو واپس آتا تھا۔ دن کہاں گزارتا تھا، کیا کھاتا پیتا تھا، وہ اکثر مجھ سے اس حوالے سے پوچھتی تو میں ٹال جاتا۔ ویسے بھی اس گھر میں کون سا پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا تھا۔ چچی بہت تھوڑا سا کھانا ہم دونوں بہن بھائیوں کو دیتی تھی کہ جس سے ہمارے پیٹ کبھی نہ بھرتے۔ وہ روزانہ ہی سالن بناتی، لیکن وہ تازہ سالن ہمارے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہم دونوں کو فریج کا بچا ہوا باسی کھانا گرم کر کے دیتی، جسے ہم دونوں ہی صبر و شکر کر کے کھا لیتے۔ لیکن اس پر بھی عائشہ اکثر اپنے حصے کی آدھی روٹی مجھے کھانے کو دے دیتی، تو میں اسے اس بات پر اکثر ڈانٹتا کہ کم از کم تم تو اپنے حصے کی روٹی پوری کھاؤ۔ تو وہ مسکرا دیتی اور کہتی مجھے بس اتنے ہی بھوک تھی، جبکہ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ عائشہ دن بدن سوکھتی جا رہی تھی۔ اب وہ پہلے والی صحت مند عائشہ کہیں سے دکھائی نہ دیتی۔ جو بھی اسے دیکھتا حیران ہو جاتا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ تو چچی ایک دم سے کہتی ماں باپ کے دکھ میں بچے ایسے ہی ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے گھر تو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں۔ تو ایسے میں اور عائشہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور خاموشی سے نظریں جھکا لیتے۔ بتاتے بھی کیسے؟ ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف تماشائی تھے، جو چچا اور چچی کے رویے کو دیکھ بھی رہے تھے لیکن انہیں ٹوکتے نہیں تھے۔ چچا کا گھر کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ کئی بار تو ہمیں فاقے بھی کرنے پڑتے۔ جب چچی کا موڈ آف ہوتا تو وہ ہمیں سرے سے کھانا ہی نہیں دیتی تھی، تو بھوکے پیٹ ہم دونوں کو نیند نہ آتی۔ چچا کا رویہ بھی انتہائی عجیب و غریب تھا۔ حالانکہ مرد تو باہر کے معاملات کو دیکھتا ہے، جس سے کہ میرے ابا کبھی بھی گھر کے اندرونی معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتے تھے، بلکہ انہوں نے اماں کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا اور وہ پورے گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ لیکن یہاں تو اصول ہی نرالا تھا۔ چچا چچی سے بھی زیادہ دو ہاتھ آگے تھے۔ وہ چونکہ سارا دن گھر پر ہوتے تو عائشہ پر انتہائی کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ وہ ذرا سی بھی غلطی کر جاتی تو اسے اتنی سناتے کہ وہ رو پڑتی۔ کئی بار میں اس کے دفاع میں بولنا چاہا، لیکن عائشہ مجھے منع کر دیتی۔ چچی سے زیادہ تو چچا عائشہ سے گھر کے کام کاج کرواتے تھے، اور ایسے میں مجھے ان کا رویہ شفقت بھرا نہیں بلکہ ایک سخت گیر اور خود غرض انسان کا دکھائی دیتا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ جیسے ہم ان کے نوکر ہیں۔ مجھے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر رہ کر گزار لیتا تھا، لیکن عائشہ کو ہر روز ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب جو افتاد آن پڑی تھی وہ زیادہ تکلیف دیتی۔ میں میٹرک کا آخری پرچہ دینے کے بعد جب گھر لوٹا تو اچانک میری نظر چھت پر پڑی، جس کی چھوٹی سی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمان نیچے صحن میں کسی چیز کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اور ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کے ٹوٹے سے دھواں نکالتے ہوئے عجیب انداز سے مسکرا رہا تھا۔ اس کا یہ انداز انتہائی لوفروں والا تھا۔ دروازے پر کھڑا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا گھور گھور کر کس کو دیکھ رہا ہے، اور پھر دروازہ کھول کر جو ہی اندر داخل ہوا تو سامنے ہی مجھے اس کی وجہ سمجھ آ گئی۔ عائشہ جو شاید نہا کر نکلی تھی، اس کے بال گیلے تھے، اور ان گیلے بالوں کی وجہ سے اس کی لون کی قمیض گیلی ہو کر اس کے بدن سے چپکی ہوئی تھی، اور وہ ان باتوں سے بے نیاز اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے جب پلٹ کر چھت کی طرف دیکھا تو زمان اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں نے فوراً عائشہ کی کلائی پکڑی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لایا اور زور سے دھکا دیا کہ وہ چارپائی پر جا گری، اور انتہائی حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھ کر بولنے ہی والی تھی کہ میں غصے سے دھاڑا، تمہیں کنگھی کرنے کے لیے کیا صحن میں ملا تھا؟ اندر کمرے میں بیٹھ کر کنگھی نہیں کر سکتی تھی؟ تو وہ میری بات سن کر شدید حیرت زدہ ہو گئی۔
کنگھی کمرے میں کروں یا صحن میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں چیخ کر بولا، مجھے فرق پڑتا ہے، تمہیں فرق پڑتا ہے، لیکن زمان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ ہکا بھکا میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ درمیان میں زمان کہاں سے آ گیا؟ وہ چھت پر کھڑا تمہیں جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، سچ کہوں اگر چچا کا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو شاید آج میں اسے اپنے ہاتھوں زمین میں گاڑ دیتا۔ بھلا اپنی بہنوں کو کوئی اس طرح سے دکھتا ہے؟ انتہائی بے شرم لڑکا ہے، اور ابھی تم بھی خیال رکھا کرو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ چھوٹی تو نہیں ہو نا؟ تو ایک دم سے مسکرا دی اور میرے قریب آ کر میرے ہاتھوں کو چوم ڈالا۔ جب تک تمہارے جیسا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہے، زمان کی کیا مجال کہ میرا بال بھی بیکا کر سکے۔ بہرحال تم ناراض مت ہو، میں نہیں جانتی تھی کہ زمان آج گھر ہے۔ وہ تو صبح سویرے میرے سامنے نکلا تھا، اسی لیے میں بے فکری سے صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے چچی سامنے والے گھر گئی ہیں، تو میں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے پھر چچی کتنی باتیں کرتی ہیں اگر دروازہ کھولنے میں 1 سیکنڈ بھی لگ جائے۔ اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے آج کنڈی نہیں لگائی، ورنہ چچی کیا سوچتی، کیونکہ آج تو زمان بھی پتہ نہیں چھت پر کیا کر رہا تھا۔ بہرحال آپ بھی احتیاط کیا کرو۔ تو اس نے میری تائید میں سر ہلا دیا۔ لیکن زمان کا جو اصلی چہرہ میرے سامنے آیا، اس نے مجھے اندر تک خوفزدہ کر دیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے یہ خدشات بہت جلدی ایک خوفناک روپ دھار لیں گے۔ زمان انتہائی نکھٹو اور نشئی نکلا تھا۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، سارا دن گھر میں سو کر گزارتا یا پھر اپنے خبیث دوستوں کے ساتھ جوا کھیلتا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب پکا نشئی بن گیا تھا، اور اب تو گھر میں بھی سب کے سامنے نشہ کرتا تھا۔ چچا اسے دیکھ دیکھ کر کڑتے رہتے تھے۔ اس نشے کی وجہ سے وہ کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا چکے تھے، لیکن وہ باز نہ آیا، کیونکہ وقت پر انہوں نے اسے منع نہیں کیا، سختی نہیں کی۔ تو اب تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا، بلکہ اگر چچا اسے پیسے دینے سے انکار کر دیتے تو وہ خود کو مارنے لگتا۔ چچا نے اس کا کئی بار علاج کروانے کی بھی کوشش کی، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن وہ سینٹر سے بھاگ جاتا۔ اکلوتی اولاد کا یہ حال دیکھ کر چچا انتہائی فکر مند تھے۔ پھر نہ جانے کس نے ان کے کانوں میں یہ بات انڈیل دی کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں یہ کیسی خرافاتی سوچ تھی کہ اگر آپ کا بیٹا کسی گندی عادت کا شکار ہے تو اس کا واحد حل شادی تصور کی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ پھر بھی نہ سدھرے تو بہت آرام سکون کے ساتھ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بہو پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہی اپنے خامند کو سنبھال نہ سکی، ورنہ تو گنوں والی لڑکیاں بڑے سے بڑے شیطان کو راہ راست پر لے آتی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تربیت کرنا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، بیوی کا نہیں۔ لیکن معاشرے کی سوچ کو بھلا کیسے بدلا جا سکتا ہے جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو۔ اور پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چچا نے زمان کے لیے عائشہ کا رشتہ مانگا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں حیرت سے چچا کے منہ کی طرف دیکھنے لگا کہ آخر کس اینگل سے چچا نے اپنے نکارہ بیٹے کے لیے میری مظلوم سیدھی سادی سی بہن کا انتخاب کر ڈالا، صرف اس لیے کہ اگر اس کا رشتہ مانگا جائے گا تو کون انکار کرے گا؟ اس کا آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مال مفت دل بے رحم۔ تو شاید چچا نے یہی سوچ کر مجھ سے یہ بات کر ڈالی۔ لیکن جب میرے چہرے کا ری ایکشن دیکھا تو انتہائی محبت سے بولے، ارے بیٹا، تم کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے گی، اور کیا چاہیے؟ نہ جہیز کی ٹینشن، نہ ہی کوئی اور مصیبت۔ گھر کی لڑکی ہے، گھر میں بیاہ کرا جائے گی۔ دیکھا سنا ماحول ہے، ایسے رشتے تو خوش قسمتی سے ملتے ہیں، باہر نکلو تو لگ پتہ جائے گا۔ اتنی لمبی لسٹ لڑکی کے ساتھ جہیز کی اگلے مانگتے ہیں کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن چچا، عائشہ اور زمان کا بھلا کیا جوڑ ہے؟ آپ زمان کو تو جانتے ہیں، ایک جماعت بھی اس نے نہیں پڑھی، اوپر سے نشہ کرتا ہے۔ یہ عائشہ کے ساتھ سراسر ظلم ہوگا۔ اس میں ظلم والی کیا بات ہے؟ جہاں تک نشے کی بات ہے تو مرد کا بچہ ہے۔ مرد اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں
اس نے اگر نشہ کر لیا تو کون سی قیامت برپا ہو گئی؟ ٹھیک ہو جائے گا شادی ہو جانے کے بعد۔ ذمہ داری پڑتی ہے تو لڑکے نشہ وشہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن چچا، میں اپنی سیدھی سادی بہن پر کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتا، اور زمان کبھی بھی نشہ نہیں چھوڑے گا۔ اب خود اسے کئی بار آزما چکے ہیں۔ کتنی بار آپ نے اس کو سینٹر میں داخل کروایا، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ اگر وہ نشہ چھوڑنے والا ہوتا تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا، کوئی کام دھندا پکڑتا۔ لیکن میری باتیں سن کر چچا نے شدید غصے سے میری طرف دیکھا۔ تم کب سے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں لیکچر دینے لگو؟ بس میں نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، تمہیں تو صرف بتانا مقصد تھا۔ اس میں تمہاری رضامندی کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں۔ تو میں ان کی بات پر جذبز ہو کر رہ گیا کہ یہ ہمارے کیسے بڑے ہیں جو اتنا غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ جب چچا کے اس فیصلے کا علم آپ ہی کو ہوا تو وہ مارے غم کے کافی دیر تک تو بول ہی نہ پائی۔ پھر وہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، تم نے کیا کہا؟ تو میں نے آہستہ سے کہا کہ وہ کہتے ہیں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، تم سے پوچھ نہیں رہا، اور ہم تم لوگوں کے بڑے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو میری بات سن کر آپ ہی رونے لگی۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، جا کر چچا کو بتا دو۔ لیکن میں یا آپ ہی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ دروازے کے باہر کھڑا زمان یہ بات سن چکا ہے۔ جب وہ ذرا گھر میں اکیلی ہوئی تو اس نے عائشہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے تمہارے منہ سے دوبارہ انکار سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں وہ الزام لگاؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ وہ تو یہ بات کر کے چلا گیا، لیکن عائشہ شدید خوفزدہ ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو وہ ضرورت سے زیادہ خاموش تھی۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹال گئے۔ جو ہی رات کو سب سو گئے تو آپی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب عائشہ کے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے لگا کہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں مجھے بتایا کہ زمان نے اسے دھمکیاں دی ہیں۔ تو اس کی بات سن کر میں ایک دم غصے میں آ گیا، اور مٹھیاں بھینچتے ہوئے میں نے کہا کہ میں ابھی جا کر زمان کو گریبان سے پکڑتا ہوں۔ اس کی یہ جرت کہ وہ اب اس ذلیل حرکت پر اتر آیا ہے۔ تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ تمہارا ایک ذرا سا غلط قدم مجھے مزید مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ تو میں غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا کیا خیال ہے ہم ساری زندگی ان کے یہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں گے؟ تو عائشہ نے ایک دم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہیں، اب ہم مزید ان کے ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہاں رہیں گے تو ظلم برداشت کریں گے نا؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپی؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا، اگر ہم یہاں رہے تو نہ تم میرے لیے کچھ کر سکو گے اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس درندے سے بچا سکوں گی۔ ایک ہی حل ہے کہ ہم دونوں گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، لیکن ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تو وہ ٹھوس لہجے میں بولی، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے علی، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارا سر چھپانے کا بندوبست کر ہی ڈالے گا، لیکن بھاگنے کے لیے کم از کم ہمارے پاس رقم تو ہونی چاہیے۔ تو اس نے مجھے کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اپنے کان سے اس نے سونے کی بالیاں اتار کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا کہ چپکے سے جا کر ان کو بیچ ڈالو، اور ان سے جو پیسے ملیں ان سے ہم بس اڈے پر جائیں گے اور پہلی بس پکڑ کر اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر میرے حوالے کر دی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تم سے یہ بالیاں نہیں لے سکتا، تم انہیں اپنے پاس رکھو، میں کچھ اور بندوبست کر لوں گا۔ تو وہ غصے سے بولی، دیکھو اس وقت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سب سے بڑا مرحلہ حفاظت سے یہاں سے نکلنے کا ہے۔ تو اس کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اگلے دن ہی بازار جا کر بالیاں بیچ ڈالی اور پیسے اپنی شلوار کی اندرونی جیب میں ڈال کر حفاظت سے گھر آ گئے۔ پھر میں نے اور آپی نے انتہائی خاموشی سے رات ہونے کا انتظار کیا اور چپکے سے
چچا کے اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا کہ جہاں پر ہم نے ایک دن بھی سکون کا نہیں کاٹا تھا۔ میں اور آپی سیدھا بس اڈے پر آئے اور لاہور جانے والی بس میں بیٹھ گئے۔ جو ہی بس لاہور اڈے پر پہنچی تو میں آپی کو لے کر سیدھا اپنے ایک دوست زلفی کے پاس گیا، جس نے 8ویں میں ہی سکول چھوڑ دیا تھا اور لاہور مزدوری کرنے کے لیے چلا آیا تھا۔ زلفی ہمیں بڑا پرتپاک انداز میں ملا۔ وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتا تھا اور اس کے حالات بھی کافی اچھے تھے۔ گھر دیکھ کر اندازہ ہونے لگا۔ اس نے ہمیں اس بے سر و سامانی کے عالم میں پناہ دی اور ساتھ ہی میری ایک اور مشکل بھی حل کر دی۔ اس نے لنڈے میں میرے لیے ایک دکان کا بندوبست بھی کر دیا، جہاں میں عورتوں کے پرانے کپڑے خرید کر انہیں بیچنے لگا۔ جلدی میرا یہ کاروبار سیٹ ہو گیا تو میں نے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور پھر آپی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ انہی دنوں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرے پاس دکان پر ایک لڑکی آئی جس نے مجھے کچھ کپڑے دیے، لیکن ان سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ میں انہیں گھر لے کر آیا اور آپی سے کہا کہ انہیں دھو دو، لیکن دھونے کے باوجود بھی ان کے اندر سے بو ختم نہیں ہوئی۔ تو اگلی دفعہ میں نے اس لڑکی سے کپڑے لینا بند کر دیا، لیکن اس کا مجھے کافی نقصان ہوا کیونکہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ اسی کے کپڑوں کی ہوتی تھی۔ باقی دکان کے کپڑے کوئی پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ مجھے کافی نقصان ہونے لگا۔ اب میں پچھتاتا کہ میں نے خواہ انکار کر ڈالا۔ ایک دن میں اپنی دکان کا سودا لے کر آ رہا تھا کہ میں نے اسے ایک دکان پہ کھڑے دیکھا اور فوراً ہی اپنا سامان ایک طرف رکھ کر اس لڑکی کی طرف بھاگ اور اس سے کہا کہ مجھے تم کپڑے لا کر دیا کرو، میں وہ کپڑے بیچوں گا۔ تو میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے مجھے کہا، اگر تم میرے ساتھ میرے گھر چلتے ہو تو میں تمہیں باقی کپڑے دے دوں گی، کیونکہ میرے پاس اب صرف چند جوڑے ہی بچے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا اور خوشی خوشی اس کے ساتھ گھر چلا گیا۔ لیکن جو ہی میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں گئی۔ وہ پورا کمرہ خالی تھا، لیکن اس میں ایک بڑا بکسا پڑا تھا جو کہ کھلا تھا۔ اس بکسے کے اوپر کئی چمچماتے جوڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ ان جوڑوں کو اٹھا لو۔ میں نے جو ہی کپڑے اٹھائے تو میری جان نکل گئی، کیونکہ ان جوڑوں کے نیچے ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں چیخ کر فوراً پیچھے ہٹا تو وہ دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس کو کس نے مارا؟ تو وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ میرا شوہر ہے۔ یہ شادی میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف کی تھی، جس کا خمیازہ میں نے اپنی عزت گوا کر پورا کیا۔ شادی کی پہلی رات میری اس عزت کے محافظ نے اپنے دوست بلا رکھے تھے اور مجھے باری باری ان کے سامنے پیش کر دیا اور اس کا معاوضہ لیا، اور پھر یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ میں نے کئی بار اپنے والدین کو دہائی دی، لیکن وہ تو جیسے میری طرف سے کان بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ہر روز ایک نیا جوڑا پہننے کے لیے دیتا۔ یوں میرے پاس قیمتی لباس کا ڈھیر لگ گیا اور پھر اسے تنگ آ کر میں نے ختم کر دیا اور ان قیمتی ڈریسز کو اس کے اوپر رکھ دیا۔ یہ اسی کی بدبو ہے جو ڈریسز سے آنے لگی۔ اس کی بات سن کر جو تھوڑی دیر پہلے مجھے خوف آیا تھا وہ خوف جاتا رہا۔ ایک دم مجھے اپنی آپی کا خیال آیا۔ اگر اس کے ساتھ میں نہ ہوتا تو شاید ایک دن اس کا بھی یہی حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر میں کانپ گیا اور اس مظلوم لڑکی کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ میں نے پولیس کو کال کر دی، تھوڑی دیر تک وہ آ جائے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ، خواہ تمہیں بھی شریک جرم نہ بنا دیا جائے۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن مجھے سنائی دیے تو میں فوراً وہاں سے نکل گیا۔ تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اس لڑکی کو جیل ہو گئی، جس کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ اس دوران میں نے آپی کی شادی زلفی سے کر دی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی، جبکہ مجھے آپی کئی بار شادی کا کہہ چکی تھی، لیکن میں انکار ہی کرتا رہا۔ میری عمر اب 30 سال ہو چکی تھی کہ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی کی سزا معاف ہو گئی ہے اور اس کی رہائی کے آرڈر آ گئے ہیں۔ لہٰذا جس دن وہ جیل سے رہا ہوئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کو لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔
وہ جیل سے باہر افسردہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس نے مجھے دیکھا تو شناسائی کی ایک چمک اس کی آنکھوں میں ابھری۔ میں تیزی سے اس کی طرف آیا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں اسے آپی کے گھر لے گیا۔ غائبانہ طور پر آپی اس کے بارے میں جانتی تھی۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر ڈالا تو اس نے ہاں کر دی۔ اسی شام ہمارا نکاح ہو گیا اور میں اسے لے کر اپنے گھر میں آ گیا، جہاں میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کے تمام دکھوں کا مداوع کر سکوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔